جھگڑا ہو، نا اتفاقی ہو، شادی نہیں ہو رہی، جادو جنات کا معاملہ ہے، الغرض زندگی کا کوئی مسئلہ بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ اس عمل پر، آپ اس ترتیب پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میرے بزرگوں کے صدقے، ان کی مقام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب پر کرم و رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو وہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر 4 آیتیں ہیں، میں آپ کو آیت نمبر بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی ترتیب بتاؤں گا کیسے کرنا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 ہے، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ 4 صورتوں کی 4 آیات ہیں، مختصر سی آیات ہیں، اور پھر آخر میں پڑھیں گے ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو میں پھر اس عمل کو پوری ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آیت نمبر بتانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو قرآن سے اس کی خود سے آپ دیکھ لیں، دوسرا اعراب کے حوالے سے بھی آپ قرآن سے رجوع کریں، اور جب آپ اس عمل کو کریں تو ان آیتوں کے ترجمے جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ عروج ماہ میں نیا چاند نکلتے ہی چاند کی 4 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کے درمیان جو پہلی جمعرات آئے، آپ نے اس دن سے اس عمل کی شروعات کرنی ہے۔ ایک پانی کی بوتل اور ایک شربت کی بوتل، کوئی سا بھی شربت لے لیں، اگر شربت میسر نہ ہو تو پانی کی بوتل ہی رکھ لیں، ورنہ میرے نزدیک پانی کی بوتل اور شربت کی بوتل رکھنا ضروری ہے۔ دونوں بوتلیں اپنے سامنے رکھ لیں۔ بعد نماز عشاء ان تمام صورتوں کو ترتیب وار جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ 101 دفعہ یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اس ترتیب سے عمل شروع کرنا ہے۔